السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ ہم نے اپنی لڑکی کی شادی ایک لڑکے کے ساتھ کی ہے، دو کے ساتھ نہیں کی۔ شادی کے بعد سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی دونوں کے ساتھ رہے گی۔ توبہ استغفر اللہ۔ اسکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر اس لڑکی کی ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ نام ہے اس کا رمشا۔ یہ سب باتیں رمشا کے گھر والوں نے بتائی ہیں۔ پچھلے 4 سال سے یہ تماشا جاری ہے۔ انسان جب تفصیل سے ان کی بات سنتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نکاح کے نام پر ہو کیا رہا ہے؟ 4 سال بعد دل بھر گیا اس لڑکی سے جس کو بیاہ کے نکاح کر کے عزت بنا کے لائے تھے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ کس نے قتل کیا رمشا کو؟ شادی کے بعد 2 بھائیوں والا چکر کیا ہے، اس پر میں بات کروں گی، آج ڈیٹیل بتاؤں گی۔ لاہور کا ایک علاقہ ہے جی چامیرا، یہاں پر یہ لڑکی رہتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے رمشا۔ 19 سال کی یہ بچی ہے، میں تو بچی کہوں گی۔ ان کے ملنے والے بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پروپوزلز آنے لگتے ہیں۔ جب اس کا پروپوزل آیا 2020 میں ایک لڑکے کے حوالے سے، اس لڑکے کا نام ہے عمران آؤٹ آف کنٹری ویل سیٹلڈ ہے سعودیہ عربیہ میں۔ رمشا کی فیملی چیک کرتی ہے کہ یہ لڑکا کہاں ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے جی سعودی عرب میں ہے اور سیٹلڈ ہے۔ تو رمشا کی فیملی کہتی ہے اوکے، ہمیں رشتہ قبول ہے۔ 2020 میں یہ شادی ہو جاتی ہے اور سسرال والے اس کے جو ہیں وہ رہتے ہیں لاہور کے علاقہ سبزہ زار میں۔ 6 ماہ کے بعد عمران شوہر واپس سعودیہ عربیہ چلا جاتا ہے اپنے روزگار کے سلسلے میں۔ اس کے جانے کے بعد ساس جس کا نام شکیلہ ہے، اب سسر کا نام ہے راشد بیگ۔ عمران جو ہے، یہ 3 بہن بھائی ہیں، ایک بہن ہے سائرہ، ایک بھائی ہے جنید اور ایک ہے عمران، ٹوٹل 3 بہن بھائی ہیں۔ یہ سب لوگ گھر پر موجود ہیں اور ساتھ میں ان کی بہو ہے۔ شوہر کو ایک دن کال کرتی ہے اور بتاتی ہے عمران کو کہ آپ کے بھائی جنید، جو رشتے میں میرے بھی بھائی ہیں اور جیٹ ہیں، ان کا بیہیویئر میرے ساتھ کوئی ٹھیک نہیں ہے، مجھے شک پڑتا ہے، بڑی عجیب حرکتیں اور عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ عمران کہتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا سوچا بھی کیسے آپ نے؟ ساس اور نند گھر میں خوب جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں ان کے جھگڑا ہو جاتا ہے جس سے یہ تنگ آ چکی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 4 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 سالوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ بیٹے کی عمر 3 سال ہے، ارسلان نام رکھا۔ بیٹی کی عمر ہے جناب حلیمہ، اور حلیمہ ننی پری ہے 6 ماہ کی۔ دسمبر 2024 میں، یعنی 3 ماہ پہلے، 3 months before، جنید جیٹ سیدھا بے غیرت ہو گیا ہے۔ غیرت بیچ دی اس نے 5 روپے کی، اور آ کے اپنی بھابھی سے کیا کہہ رہا ہے، میرا بھائی تو باہر ہوتا ہے، بھابھی تم میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لو، میں ہوں نا یہاں، تمہیں شوہر کی طرح دیکھوں گا۔ بھابھی ذرا شریف گھرانے کی تھی، غیرت مند لڑکی تھی، اس نے آگے سے شٹ اپ کال دی، اس نے کہا شٹ اپ، کمرے سے باہر نکل جائیں۔ فون اٹھایا اور اپنے شوہر کو فون کیا اور یہ کہا کہ میری باتیں تو آپ کو لگتی تھیں جھوٹی یا نان سیریس، آج آ کے اس نے مجھے ڈائریکٹ بول دیا ہے کہ میرے ساتھ ناجائز مراسم قائم کر لو۔ شوہر نے ساری بات سنی، ونس اگین بے غیرتی کی انتہا اگنور کر دیا اور کہا الزام لگا رہی ہو میرے بھائی پر۔ رمشا چھوٹی بیٹی حلیمہ کو لیتی ہے، بیٹے ارسلان کو لیتی ہے اور اپنے مائکے آ جاتی ہے اور آ کے ساری کہانی بتاتی ہے اور وہاں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ دسمبر 2024 میں اس نے آ کے جیٹ نے کہا تھا 3 ماہ پہلے، اور اب 8 جنوری آ گئی ہے، کچھ دنوں کے بعد۔ شوہر پاکستان آتا ہے، پاکستان آ کے سیدھا چامیرہ چلا گیا ہے رمشا کے مائکے، یعنی اپنے سسرال میں بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے یہ رمشا کیا کر بیٹھی ہو، گھر کیوں چھوڑ آئی ہو؟ کہتی ہے تمہارے بھائی کی گندی نظر ہے مجھ پر، تم تو میری بات سنتے نہیں، میں نے تو اپنی عزت اب بچانی ہے، میں نے اب اس گھر میں نہیں جانا، اگر تم نے مجھے رکھنا ہے، بسانا ہے اس گھر کو، پھر مجھے الگ گھر لے کر دو اور میں وہیں پر رہوں گی، میں نے وہاں نہیں جانا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ عمران ساندہ کے علاقے میں ایک رینٹ کا مکان لیتا ہے اور
وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، رمشا نے ایک دن کال کی ہے اپنے فادر کو، اپنے باپ کو، اور کہا ہے کہ عمران مجھے واپس سبزہ زار والے گھر میں یعنی سسرال میں لے آیا ہے۔ باپ بہت برہم ہوتا ہے، کہتا ہے تم وہاں گئی تو گئی کیوں، کیا کرنے گئی ہو وہاں، کس سے پوچھ کر گئی ہو؟ کہتی ہے ابو عمران نے میرے پاؤں پکڑے ہیں، میرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، مجھے واسطے دیے ہیں، میرے آگے ترلے کیے ہیں، میں یقین مانے مجبور ہو گئی، اس نے اس طرح سے میرے واسطے میرے آگے ڈالے ہیں، میرے پاؤں پکڑ کے کہتا رہا میری بات مان لو، تو میں کیا کرتی، میں مجبور ہو گئی۔ باپ ساری بات سننے کے بعد وقتی طور پر خاموش ہو گیا، لیکن اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ 13 فروری کو 13 فروری عمران شوہر کال کرتا ہے رمشا کی فیملی کو کہ رمشا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہاسپٹل میں ہم اس کو لے آئے ہیں، آپ فوراً یہاں پر پہنچ جائیں۔ فیملی جیسے یہ کال سنتی ہے فوراً اس ہاسپٹل میں پہنچتی ہے، جا کے کہتی ہے رمشا کدھر ہے؟ رمشا کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کا جم کٹا لگا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی تو موت واقعہ ہو چکی ہے۔ باپ یہ بات سنتا ہے تو فوراً شوہر عمران کی طرف غور سے دیکھتا ہے، یہ بات کیسے ہو گئی ہے؟ عمران بتاؤ، کچھ سمجھ نہیں آئی ابو جی، طبیعت اس کی ذرا خراب تھی، میں اس کے پاس آیا ہوں، یہ زمین پر گری ہوئی تھی، میں نے اس کو فوراً اٹھایا ہسپتال لے آیا ہوں، اب میں بھی ہسپتال کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ میں روٹی کو چوچی نہیں کہتا، متعلقہ چوکی کی نفری موجود ہوتی ہے، ان کو جا کر کہتا ہے اس آدمی نے میری بیٹی کو قتل کر دیا ہے، پکڑیں اس کو۔ متعلقہ چوکی کی نفری فوراً عمران کو پکڑتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے، پھر کہتا ہے یہ جیٹھ ہے اس کا، یہ کہتا تھا ناجائز تعلقات قائم کرو، جنید، اس کو بھی پکڑیں، جنید کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اب دونوں کو ہسپتال سے پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ سبزہ زار تھانے میں ایک پرچہ درج ہوتا ہے جس کا مدعی بنتا ہے رمشا کے سگے چچا محمد شکیل۔ اس پرچے میں 4 نامزد ملزمان کے نام لکھے جاتے ہیں، عمران، شوہر، جنید، جیٹھ، سائرہ، نند، راشد بیگ، سسر۔ 2 کو پولیس نے اسپتال سے گرفتار کر لیا ہے، باقی 2 کی گرفتاری التوا میں ہے۔ یہ 2 جو اب تک گرفتار نہیں ہوئے، فیملی یہ کلیم کرتی ہے، مدعی فیملی کے، ان کو فوراً گرفتار کریں، یہ دھندناتے پھرتے ہیں۔ ہماری بیٹی کو جیٹ سے ناجائز مراسم نہ بنانے کے عوض زہر دے کر قتل کیا گیا ہے، یہ متن لکھا گیا ہے سبزہ زار میں درج ہونے والے پرچے کا۔ رمشا کے 2 عدد بچے تھے جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کا نام حلیمہ اور ایک کا نام ارسلان ہے۔ یہ دونوں بچے اپنی دادی کے پاس ہیں، کیونکہ دادی کا نام پرچے میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں آج کی اس گھنونی خبر کے اینڈ پر یہ میسج دینا چاہوں گی عوام کو، آپ لوگ رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، بہن کا، بچی کا، 19 سال کی لڑکی کو نہیں پتا گھر سے باہر کی دنیا کیا ہے اور گھر کے اندر کی دنیا کیا ہے۔ رشتہ کرتے ہوئے آپ گاڑی بھی دیکھتے ہیں، گھر بھی دیکھتے ہیں، گاڑی کون سی رکھی ہے اور گھر کتنا کا ہے، اپنا ہے کرائے کا ہے، دیکھنا چاہیے۔ رشتہ کرتے ہوئے آپ نسلیں چیک نہیں کرتے، اس کا باپ کیسا ہے اور اس کے باپ کا کردار کیا رہا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا بتاتا ہے، اس کی شکل کیا بتاتی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی تو چیک کرنا آپ کا کام ہے نا۔ اب اس میں رمشا کا کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا، باپ نے کہا بچے یہ رشتہ مجھے قبول ہے، یہاں رشتہ کرنا ہے، بیٹی نے کہا جی مجھے بھی قبول ہے۔ باپ نے نکاح پڑھایا، کلمے پڑھائے، بچی نے کلمے پڑھے، سر جھکایا، چادر لی، شوہر کے گھر جا کر اس کے بچے پیدا کیے، وہاں پر رہی، اس کی عزت سنبھالی۔ اب جیٹ کے ساتھ بے غیرتی نہیں کی، اس پر قتل کر دیا۔ بھائی مولی گاجر تو نہیں ہے کسی کی بیٹی، مولی گاجر کی طرح آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کو بہو بنا کر۔ میں تو یہ کہوں گی کہ 2 لوگ جو پکڑے گئے ہیں، باقی 2 جو ابھی تک اس میں پکڑے نہیں گئے، اور ساس کا نام بھی بیچ میں لکھے نا، ساس اس گھر میں موجود تھی، اس کو کیسے نہیں پتا چلا کہ میرا بڑا بیٹا کیا بے غیرتی گھول رہا ہے میری بہو کے ساتھ؟ اور بہو تو آپ کی عزت ہوتی ہے، بہو سے تو نسل پیدا کی ہے، آپ لوگوں نے وارث پیدا کیے ہیں۔ آپ نے کیسے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ نہیں 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 الزام لگا رہے ہیں؟ ٹانگنا چاہیے عمران کو، جو کلمہ پڑھ کے نکاح کر کے لے کر آیا ہے بیوی کو، ٹانگ کے رکھ دینا چاہیے ایسے شوہر کو جو یہ کہتا ہے کہ چلو میرے بھائی کو بھی راضی کرو۔ بے غیرتی کے نچلے درجے کی انتہا ہے۔ ماں گھر میں ہو، باپ گھر میں ہو، بچے کی جرت کیسے ہو گئی بچہ کو سب کے دکھا دے، آپ کی موجودگی میں وہ کہہ رہا ہے آپ کی بہو کو میرے ساتھ تعلقات قائم کر لو، کیسے بھائی؟ پھر آپ شامل ہیں، ڈیفینیٹلی آپ شامل ہیں، تو آپ کا نام بھی پرچے میں ہونا چاہیے، یا پھر کسی آئیو کو ہدایت اللہ دے کہ وہ بھی بیچ میں لکھے بھائی مثل کے اندر کہ یہ بی بی بھی شامل ہے بیچ میں، اس کو بھی پکڑو۔
تھینک یو.